الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں دربند کے رہائشی ہیں، یہ اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اور یہ اپنی زبانی خود رہائشی ہوں، میرا گاؤں ہے ساتھ میں، محرم نام ہے اس کا۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے یعنی کچھ سال ہو گئے ہیں، میں ادھر سے گیا سعودی عرب۔ تو سعودی عرب ہم گئے تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا ادھر سسٹم ہوتا ہے تنازل سسٹم جو ہے وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں آزاد ویزا اپنا لے کے گیا ہوں، تو تقریباً ویزا میں نے اس وقت لیا تھا 30 میرا خیال ہے 25,000 ریال میرے سے لگا تھا۔ تو اس کا میں نے اس کا یہ کیا کہ وہاں گئے تو وہاں نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم چلے گئے کیپٹن صفدر صاحب کے، اس کا مؤسسہ ہے وہاں پہ، میاں صاحب کی جو سریے کی مل ہے وہاں پہ اس کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو وہاں پہ گئے جناب، تو اس کا منشی جو تھا اس کے ساتھ ہم ملے۔ اس کو ہم نے بولا کہ بھائی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہم نوکری کے چکر میں، اس نے کہا ہمارے پاس جگہ ہے، تو آپ کاغذ جمع کرائے، کیپٹن صفدر آئے گا، میں اس سے چیک کراؤں گا، تو کیپٹن صفدر کو وہ اوکے کرے گا تو میں آپ کو رکھ لوں گا۔ تو اسی طرح جب 8-10 دن ہم نے انتظار کیا، کیپٹن صفدر صاحب آئے وہاں پہ، اس نے اس کو ہمیں دیکھا، ملاقات کی ہم سے، ایک ایک فرد کے ساتھ، ہم 17 بندے تھے تقریباً، تو سب کے ساتھ اس نے ملاقات کی، اس نے اوکے کیا۔ یہ ہمیں ٹائم دیا گیا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے کاغذات بن جائیں گے، آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ تو اس کے بعد جناب علی 1 مہینے کے بجائے وہ عرصہ گزرتے گزرتے 2 سال ہم نے اس کمرے کے اندر گزارے۔ یہ میرے پاس ایک ورقہ موجود ہے اس مؤسسے کا، جس کے نام پہ اس نے وہ ہمارا تنازل کرانا تھا۔ یہ مؤسسہ اس کا پارٹنر اورنگزیب عرف بوٹا، یہ اس کی والدہ کے نام پہ ہے، جنتا بی بی کے نام پہ، یہ دمام میں رہتا ہے، اور اس نے ہمارے کاغذ دے دیے۔ وہ تقریباً میرا خیال ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، وہ اتنا ظالم ہے، اس نے کاغذ رکھ کے 2 سال تک وہ ہمارے ساتھ اس نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ کیپٹن صفدر صاحب کو ہم فونیں کرتے، اس کا جو پی ہے وہ آگے چیمہ صاحب وہ اٹھاتے تھے، تو وہ آگے ہمیں دھمکیاں دیتے تھے۔ ہم مجبور تھے، بے بس تھے، ہم ادھر سے بھی کچھ نہیں کر سکتے، ادھر بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا رونا اس قوم کے آگے، یہ پاکستانی قوم کے آگے، بلکہ اس سے ہٹ کے ہم جو ہماری سیٹ پہ یہ الیکشن لڑتا ہے تنولی قوم کے آگے، یہ رونا ہم روئیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارے کو ہمارا حق جو بنتا ہے، یہ 10 آدمی میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرے، اگر ہمارا حق نہیں بنتا تو ہم اس کے سے معذرت کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے۔ اگر ہمارا حق بنتا ہے تو پھر اس کو چاہیے، اس قوم کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور جناب اس کے جو ووٹر ہے، تو یہ ان سے گزارش کروں گا میں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں۔ کتنا خرچہ ہوا ہے آپ کا؟ میرا خرچہ تو ہوا جاتے وقت، جو میں نے ویزے پہ 25,000 ہزار ریال لگا تھا، اس کے بعد جو اقامے پہ لگتے ہیں، جو لائسنس پہ لگتے ہیں، ڈرائیور شعبے پہ میں گیا تھا، وہ علیحدہ کا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے 2 سال کے بعد اس کے پارٹنر نے مجھے ایک اور بندے سعودی پر فروخت کر دیا، جسے یہ سمجھو کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میرا تنازل کر دیا۔ تو وہ تنازل جو ہے، اس بندے نے مجھے 6 مہینے بٹھایا۔ 6 مہینے کے بعد بٹھانے کے بعد اس نے مجھے تنخواہ دینے کے بجائے مجھے کہتا ہے مجھے ویزے کے پیسے 15,000 ریال چاہیے، اگر آپ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کا خروج لگاؤں گا۔ مزید مانگے۔ پھر میں نے اس کو مزید اس کے ساتھ مطلب ہے کہ میں نے اس کو اپنا جو طریقہ کار تھا اس سے جان چھڑائی، پیسے دے کے اور قرض لے کے۔ آپ نے وہاں پر جو اس دوران میرے اوپر 50-55 ہزار ریال قرضہ ہوا۔ یہ جو ہمارا کھانا پینا، جو ہمارا رہائش تو اس کی تھی، لیکن جو کھانا پینا تھا وہ ہم اپنے جیب سے کرتے تھے، اور ہمیں جو اور ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا تو نہیں ہوتا، کپڑے دھلانے پڑتے ہیں، اور تقریباً انسان کی ضروریات ہوتی ہے۔ لوگوں سے، اپنے گاؤں والوں سے میں نے یہ قرضہ اٹھا کے، اور یہ 2 سال 2.5 سال میں نے گزارے۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب دوسرے بندے نے، اس سے میں نے ویزا دوبارہ لیا، تو مجھے اس نے ایک اور سعودی کے ساتھ میں نے تنازل کرایا،
تو اس کے ساتھ میں نے 2 سال نوکری کی. وہ 2 سال جو ملازمت میں نے سعودیہ میں کی ہے وہ میں نے پیسہ اٹھا کے قرضہ کوئی ختم کیا, کوئی اپنا تھوڑا بہت سسٹم چل گیا, یعنی کہ 5-6 سال اس کی وجہ سے جیسے میں جیل میں رہ کے آ گیا. تو مقامی ادھر اوورسیز کے آفس ہیں, ادھر آپ نے رابطہ کیا؟ ادھر رابطہ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. یہ تو دھمکیاں دیتا ہے یہ جناب, ادھر آ کے لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے, ادھر ڈرائیوروں کو گھروں میں پولیس بھیجتا ہے. یہ ایک اور ڈرائیور نے مجھے واقعہ سنایا, ادھر انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا, ادھر کیپٹن صاحب نے پولیس ان کے گھر میں بھیج دی کہ بھائی اس کو فون کرو یہ کام کرے, نہیں تو میں قانونی کارروائی تمہارے ساتھ کروں گا. یہ کون سا قانون ہے, کون سا طریقہ کار ہے جو ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے؟ ہم غریب آدمی ہیں, ہمیں کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. شروع سے لے کے میں آپ کے توسط سے یہ بات کرتا ہوں, میں کیپٹن صفدر کی وجہ سے یہ بات نہیں کرتا ہوں. میں شروع سے لے کے میرے 52-53 سال میری عمر ہے, میں نے آج تک جو ووٹ دیا ہے میں نے نون لیگ کو دیا ہے, میں نے ادھر ووٹ نہیں دیا. یہ ووٹوں کی عزت نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے آپ کے توسط سے یہ اس قوم کو, اس دنیا کو اور اس کیپٹن صفدر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارا حق بنتا ہے تو ہمیں دیا جائے, تاکہ ہم غریب آدمی ہیں جناب, ہمیں اتنی بڑی سزا کیوں ملی ہے؟ میرا یہ سوال اس قوم سے ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. آپ کے آبائی علاقے سے تعلق رکھتا ہے کیپٹن صفدر؟ یہ ہمارے علاقے سے الیکشن لڑتا ہے. اس بار یہ نہیں, اس کا بھائی لڑا تھا تو اس کے کوئی مسائل تھے, اس وجہ سے نہیں ہو سکا. اس بار انشاءاللہ میرا خیال ہے یہی لڑے گا. شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی زبانی آپ نے سن لیا, کیپٹن صفدر نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادھر اتنے ٹائم رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھے کہ جیل میں رہا ہوں, اور حالانکہ مسلم لیگ نون کو کے ہی ہم ووٹر سپورٹر ہیں, عرصہ سے ہم ان کو ووٹیں بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ مجھے میرا حق دلایا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.